أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن فاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله فتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے، ان کنتن، اگر وہ ہیں تریدن الحیات دنیا، دنیا کی زندگی کی خواہش رکھتے ہیں، دنیا کی زندگی چاہتی ہیں، وزینتہا، اور اس کی زینت، فتعالین، تو پھر آؤ، یعنی کہ تم آؤ میرے پاس، فتعالین، فتم آؤ، امتعکن، میں تمہیں سامان دے دوں، واسرحکن، اور رخصت کر دوں، سراحا جمیلا، اچھے طریقے سے رخصت کرنا، وان کنتن، اور اگر ہو تم، تردن اللہ ورسولہ، تا چاہتی ہو اللہ کو اور اس کے رسول کو، والدار الآخرہ، اور آخرت کے گھر کو، فإن اللہ، تو بے شک اللہ، اعد للمحسنات، تیار کر رکھا ہے محسنات، نیکوکاروں میں سے، من کن، تم میں سے، اجرا عظیم، بہت بڑا اجر۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، من یاتی من کننا، جو بھی تم میں سے آئے گی، من کننا، تم میں سے لائے گی، لائے گی بفاحشہ، یعنی کوئی فاحشہ کا یا بے خلق کا ارتکاب کرے گی، مبینہ، واضح طور پر، یضاعف لہا، تو اس کے لیے ہوگا، تو اس کو دیا جائے گا العذاب الضعفین، دوگنا عذاب، یعنی اگر اس نے کوئی، اس کو دو عذاب بڑھا کر دیا جائے گا۔ وکان اللہ علی اللہ، اور یہ اللہ پر بہت ہی یسیرا، آسان ہے۔ ومن یقنت، اور جو کوئی فرما برداری کرے، من کننا، تم میں سے، فرما برداری کرے گی تم میں سے، للہ و رسول، اللہ اور رسول کی، وتعمل صالحہ، اور کرے گی کوئی نیک اعمال، نیک عمل کرے گی، نؤتیہا اجرہا مرتین، تو ہم اس کو اس کا اجر دیں گے دو بار، مرتین، دو بار، وآتدنا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے، لہا، اس کے لیے، رزقاً کریما، بہت اچھا، یعنی کہ عزت والا رزق۔ تو یہاں پڑھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خان کے اس کے یہ جو آیات ہیں، ان کا ذرا پڑھنے سے پہلے ہمیں ذرا سا اس کا پس منظر ہمیں بیک گراؤنڈ دیکھنا چاہیے کہ کن حالات میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ نبیوں سے یہ اختیار دے دیں۔ تو آپ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جیسے جانتے ہیں کہ آپ ہمیشہ ہی آخرت کو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے رہے ہیں، اور مال غنیمت میں سے جو ان کو خمس کے، یعنی پانچویں حصے کا جو اختیار تھا، اس کے باوجود بھی سب کچھ وہ اپنا ضرورت مندوں پر ہی خرچ کر دیا کرتے تھے۔ تو پھر یقینی بات ہے کہ وہ خرچ کرتے تھے تو یہ گھر میں خرچہ بہت ہی، یعنی ایک بہت ہی کم مقدار میں، بہت مشکل سے گزارا ہوا کرتا تھا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے جب سے آپ مدینہ میں آئے، 3 دن پے در پہ گندم کا کھانا سیر ہو کر کبھی نہیں کھایا، یہاں تک کہ آپ فوت ہو گئے۔
اس عائشہ صدیقہ یہ فرماتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے کسی دن 2 دفعہ کھانا نہیں کھایا، مگر ان میں سے ایک دفعہ صرف کھجور ہوا کرتی تھی۔ تو عائشہ صدیقہ اپنے بھانجے عروہ سے فرمایا کہ اے بھانجے، ہم چاند دیکھتے تھے، 2 مہینوں میں 3 چاند، اس حال میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں آگ نہیں جلی ہوتی تھی۔ تو میں نے کہا کہ پھر تمہیں کیا چیز زندہ رکھتی تھی؟ تو آپ نے فرمایا 2 سیاہ چیزیں، کھجور اور پانی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار میں سے کچھ پڑوسی تھے جن کے پاس دودھ دینے والے جانور تھے، تو وہ اپنے گھروں سے کچھ دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بطور تحفہ بھیج دیا کرتے تھے، اور ہم اس کو وہ ہمیں بھی پلا دیا کرتے تھے۔ اسی طرح سیدنا ابن عباس سے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی راتیں آپ جو ہے وہ کئی راتیں خالی پیٹ گزار دیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو شام کا کھانا بھی نہیں ملتا تھا۔ تو عائشہ صدیقہ نے آپ کے بستر کے متعلق فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر چمڑے کا تھا، جس میں کھجور کی چھال بھری ہوتی تھی۔ لطف یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں بڑے خوش تھے، اور آپ نے اسے اللہ تعالیٰ سے مانگ کر لیا تھا، جس طرح کہ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ آل محمد کا رزق گزارے کے برابر کر دے، یعنی اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ رزق گزارے کے مطابق ہے، اللہ کے تعالیٰ ہمارے برابر گزارے کے برابر کر دے۔ اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ مجھے مسکین ہونے کی حالت میں زندہ رکھنا، مسکین ہونے کی حالت میں موت دے، اور مسکینوں کی جماعت سے اٹھا۔ تو عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ کیوں؟ تو آپ نے فرمایا وہ جنت میں اپنے اغنیا سے، یعنی کہ جو مالدار، ان سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ یہ جب زندگی کا معیار ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر اس میں بہت ہی زیادہ صبر آزما اور مشکل مشکل مرحلہ بھی آتا ہے۔ تو اسی معیار زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے ازواج مطہرات بھی تھیں۔ تو اب یا پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب بنی قریظہ کے جیسے کل ہم نے پڑھا ان کے مال آئے، اور دوسری فتوحات کے نتیجے میں کچھ مسلمانوں کی حالت کچھ بہتر ہونے لگی، تو پھر انصار اور مہاجرین کی عورتوں کا دیکھ رہے آپ، اور اپنی آپ سب نے بیوی میں بھی یقینی بات ہے کہ بشری کمزوریاں تو ہر انسان میں ہوتی ہیں، تو ان کو بھی خیرات انہوں نے آپ سے وسلم سے اپنا نفقہ، جو نفقہ جسے کہتے ہیں، یعنی کہ اپنا خرچہ بڑھانے کی اضافہ کا مطالبہ کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی حالت میں یہ جو زندگی گزار رہے تھے قناعت میں، اس پہ ترک کرنے کے تیار نہیں ہوتے۔ اس کے آپ کے بیوی کے صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی رنج ہوا اور صدمہ ہوا، تو آپ نے پھر یہ قسم بھی کھا لی کہ میں 1 ماہ تک تمہارے پاس نہیں آؤں گا، جسے کو ایلا کہتے ہیں۔ تو یہ جو آیت ہے یہ تو بعد میں آئی تھی، اس سے پہلے ہوا کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف رکھتے تھے، اب سیدنا ابو بکر آئے تو لوگوں کو کسی کو گدر کے اندر جانے کی اجازت نہیں تھی، لوگ آپ ابو بکر آئے اور آپ نے اجازت مانگی تو ابو بکر کو اجازت مل گئی، پھر وہ اندر چلے گئے، پھر عمر بھی اجازت لے کر اندر آئے تو انہیں بھی اجازت مل گئی۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اصل میں بیٹھے ہوئے، اور آپ کی بیویاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، سب غمگین ہیں اور خاموش ہیں۔ فرماتے ہیں سیدنا عمر کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں ضرور کوئی ایسی بات کروں گا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسا دوں گا۔ تو وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، کبھی آپ خارجہ کی بیٹی یعنی میری بیوی کو دیکھتے، اس نے مجھ سے خرچہ مانگا تو میں نے اٹھ کے اس کی گردن دبا دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور فرمانے لگے کہ یہ جو ہے آپ میرے گرد گرد بیٹھی ہیں، یہاں بھی معاملہ کچھ ایسا ہی ہے، یہ بھی مجھ سے خرچہ مانگتی ہیں۔ ابوبکر صدیق جو عائشہ کی طرف اور اس کے دوڑے اس کے اور عمر جو ہے حفصہ کی طرف، ان کی یعنی کہ ان کو پیٹنے کے لیے دوڑے، تو دونوں کہتے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چیز مانگتی ہو جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو دونوں کہنے لگے کہ اللہ کی قسم ہم کبھی بھی آپ سے وہ چیز نہیں مانگیں گے جو آپ کے پاس نہ ہو۔ پھر آپ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا 1 مہینہ انہوں نے یعنی کہ ایلا جو ہے آپ سے یہ کہ جو میں بیوی کے پاس نہیں آؤں گا، اور 1 مہینے کے لیے ایک اوپر یعنی اوپری منزل میں ایک بالا خانہ تھا، اس میں آپ شفٹ ہو گئے، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ گزارا۔ اس کے بھی مطالب کیا آتا ہے کہ سید آپ آتے ہیں کہ سیدنا عمر ہی فرمایا، ان کی ایک لمبی حدیث ہے جس میں آپ بتاتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہ قسم کھا لی کہ 1 مہینے تک نہیں آؤں گا، تو جب آئے سیدنا عمر آئے اور انہوں نے پوچھا ان سے، لوگوں کو دیکھا کہ لوگ ادھر ادھر بیٹھے ہوئے اور سب بڑے پریشان ہیں، لوگوں کو یہ مشہور تھا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ان بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ تو وہ سیدنا عمر کہتے ہیں کہ میں عائشہ کے پاس گیا، میں نے ان سے کہا کہ اے ابو بکر کی بیٹی، تمہارا یہ کیا حال ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزا دینے لگی ہو؟
تو انہوں نے کہا کہ مجھ کو تم سے اور تجھ کو مجھ سے کیا مطلب ہے؟ اے خطاب کے بیٹے، جاؤ اپنی بیٹی سے خبر لو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حفصہ کے پاس گیا، میں نے ان سے کہا کہ حفصہ، نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے لگی ہو۔ تو وہ اگر انہوں نے کہا کہ اگر تم میں نہ ہوتا تو اب تک تم کو طلاق دے چکے، تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے پھر وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، ان سے مشک اجازت ملی، تیسری دفعہ مجھے اجازت ملی تو میں پھر ان کے پاس گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہاں ایک کھجور کی چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں، کھجور پر کوئی کوئی بچھونا بھی بغیر نہیں تھا، چٹائی کے نشان آپ کے یعنی کہ جسم پہ مبارک پہ جسم چٹائی کے نشان ہی پڑے ہوئے تھے۔ اس وقت آپ ایسے تکے پر ٹیک لگا جیسے کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ میں نے کھڑے کھڑے آپ کو سلام کر پوچھا کہ آپ نے اپنے بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ تو آپ نے میرے طرف نگاہ اٹھا کر فرمایا نہیں۔ پھر میں نے آپ کا غم ہلکا کرنے کی کوشش کی، کھڑے ہی کھڑے یہ کہا کہ اللہ کے رسول، آپ دیکھیے ہم قریش کے لوگ عورتوں پر غالب تھے، اب ہم ایسے لوگوں کے پاس آئے جن کی عورتیں ان پر غالب ہیں۔ اس سن بڑا مسکرا دیے۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، کاش آپ ملاحظہ فرماتے کہ حفصہ کے پاس گیا، میں نے اس کے منجولی سے دھوکہ نہ کھانا، وہ تجھ سے زیادہ خوب یعنی عائشہ صدیقہ کے متعلق فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسکرا دیے۔ میں نے دیکھا تو پھر آپ مسکرا رہے ہیں تو میں بیٹھ گیا اور آپ کے گھر میں چاروں طرف دیکھنے لگا تو اللہ کی قسم سوائے تین کھالوں کے اور کوئی چیز نظر نہ آئے۔ تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ آپ کی امت کو بھی فارق البال عطا فرمائے۔ ایران اور روم کے جو لوگ ہیں وہ تو مالدار ہیں، اللہ نے ان کو دولت دے رکھی ہے، حالانکہ وہ اللہ کی بات نہیں کرتے۔ اس وقت آپ تکیہ لگائے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا خطاب کے بیٹے کہ ابھی بھی تم کو شک ہے؟ ان لوگوں کو تو ان کی نعمتیں دنیا کی زندگی ہی میں دے دی گئی ہیں۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میرے لیے استغفار کیجیے۔ تو پھر اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ صحیح مسلم کا آپ سید عمر کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ رسول، جب آپ لوگوں کو پریشان تھے تو آپ اگر کہیں تو میں بتا دوں کہ آپ نے ان کو طلاق نہیں دی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پھر آپ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر نیچے اترے تو وہ کچھ 29 دن ہوئے تھے تب عائشہ صدیقہ کے پاس گئے تو آپ نے فرمایا کہ آج تو 29 دن ہوئے آپ کا آ گئے، تو میں ہمیشہ گنا کرتے ہیں تو آج تو 29 دن ہوئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ مہینہ 29 دن کا ہی ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو پھر اس کے بعد یہ آیت اس وقت نازل ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نازل ہوئی کہ اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ دنیا کی زندگی چاہتی ہیں تم، آپ مجھے بتا دیں، میں تمہیں کوئی سامان دے کر تمہیں رخصت کرتا ہوں، اچھے طریقے سے رخصت کر دیتا ہوں۔ اور اگر آپ اللہ اور رسول کو پسند کرتے ہیں اور اس کی آخرت کی زندگی چاہتی ہیں تو پھر تمہارے لیے ان محسنات کے لیے جو ان کے لیے اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس ہی گئے، وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس گئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ تم جو ہے وہ اپنے ماں باپ سے بھی مشورہ کر لو اور جو ہے وہ پھر مجھے بتا دو۔ تو میں نے کہا مجھے یقین ہے کہ میرے ماں باپ بھی مجھ سے الگ ہونے کا تو کبھی مشورہ نہیں دیں گے۔ اور میں نے کہا کہ کیا اس بات پہ میں اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لوں؟ کبھی بھی نہیں۔ اللہ کے رسول میں ہمیشہ ہی میں تو اللہ اور اس کے رسول کو پسند کرتی ہوں۔ تو میں نے یہ بات آپ سے کہی کہ یہ جواب میرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا جواب سن کر بہت خوش ہوئے اور ہنس دیے۔ پھر آپ دوسرے ازواج مطہرات کے حضور میں تشریف لے گئے، تو جہاں بھی جاتے آپ پہلے ہی فرما دیتے کہ عائشہ نے تو یہ جواب دیا ہے، عائشہ نے تو یہ کہا، تو وہ کہتے ہیں یہی جواب ہمارا بھی ہے۔ فرماتی ہیں کہ اس کے اختیار کے بعد جب ہم نے آپ کو اختیار دیا تو یہ اختیار کوئی طلاق میں شمار نہیں ہوتا تھا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سب وہ ازواج مطہرات کے بعد سب نے ہی پھر اللہ رسول کو ہی یقینی بات ہے کہ ان کو پسند کیا۔ تو یہاں پہ یہ اسی بات کو ہو رہی ہے کہ اللہ کے رسول کو کہہ دیا گیا کہ اگر یہ چاہتی ہیں کہ دنیا کی زندگی تو ان کو دے کہہ دو، ورنہ پھر اگر یہ چاہتی ہیں تو پھر ان کے لیے محسنات بن کن اجر عظیم ہے، پھر بہت بڑا اجر ہے اللہ کی زندگی اللہ کے رسول کے ساتھ۔ یقینی بات ہے کہ جب کہیں گے تو اللہ ان کو اجر بھی دے گا اور پھر یہاں بھی دے گا اور وہاں آخرت میں بھی دے گا۔ تو یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آخرت میں تو دے گا ہی دے گا، مگر یہاں بھی اللہ کا اللہ ہم دیکھتے ہیں جب آپ کو خیبر عطا ہو، خیبر کا فتح ہو گیا تو آپ دیکھیں وہاں سے کیا کچھ نہیں ملا ان کو، یعنی کہ وہاں پہ جو دیا گیا وہاں سے کہتے ہیں کہ اتنا خمس کے استعمال کے بعد بھی اور وہ ان کو اتنا دیا گیا کہ ہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں سے ہر ایک کے حصے میں کوئی 240 من کھجوریں اور بہت سی چیزیں اور بھی آئیں۔ تو یہاں یہ بھی یہ سب سے بڑی بات یہ کہ پھر یہ اختیار دے دیا گیا کہ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر عظیم سے مراد یہ بھی ہے کہ ان کو
یہ بھی ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے رسول کے رضا اور آخرت کے در گھر بھی سب یعنی کہ سب کو، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو پسند فارمیت، یہ بھی ان کے لیے آپ کو یہ بھی فرما دے، اسی آیت اسی ہم صورت میں پڑھیں گے کہ تیرے لیے اس کے بعد عورتیں حلال نہیں ہیں، اور نہ یہ کہ تو ان کے بدلے کوئی اور بیویاں کر لے اگر چاہے ان کا حسن تجھے اچھا لگے۔ یعنی کہ یہ بیویاں جو ابھی یہ تو ہیں، پھر اور یعنی کہ 9 بیویاں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت، تو چاہے تو اس کے بعد یہ جو بعد میں جو آیت نازل ہوئی ہے تو بتا دی گئے کہ اس سے بڑا اجر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ اور رسول کی فرمانبرداری اور عمل صالح کی صورت میں دور اجر کی بشارت دے دی۔ میں نے زندگی بھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجت کا شرف بھی دے دیا، اور جنت میں یقیناً وہ یقیناً آپ کے ساتھ ہی ہوں گی۔ تو یہ بہت بڑا اجر ہے جو ان کو دے دیا اس بات پہ کہ وہ اسی پہ راضی ہو گئی جو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرتے تھے۔ پھر یہ بتا دیا کہ پھر آگے جو یہ بھی بتا دیا کہ ان سے یا نساء نبی امن یات من کنہ فاحشۃ مبینہ، اگر تم میں سے کسی نے کوئی فاش سے مراد، ویسے تو عام طور پہ تو زنا لیا جاتا ہے، مقصد یہ نہیں، مقصد یہ ہے کہ بالکل کیا اللہ کے رسول کے ساتھ کوئی آپ نے ایسی بات بھی کی جس سے آپ کو تکلیف ہو واضح طور پر، تو تمہیں دوہرا اجر دیا جائے گا۔ وجہ دوہرا اجر کی یہ کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، یقینی بات ہے کہ اب دنیا کی عورتوں کے لیے ان کو بھی اسوہ حسنہ بنانا ہے، تو آپ صلی اللہ جب آپ کی ان کو کہا جائے گا تو یقینی بات ہے کہ ان کا پھر اجر بھی اگر ہو گیا کہ غلط حرکت کریں گے، کیونکہ ان کا ہر پھر پورے معاشرے میں اثر پڑتا ہے، تو ان سے کہا گیا کہ اپن کوئی ایسی حرکت کی تو تمہیں دوہرا عذاب بھی دیا جائے گا، یہ نہیں کہ تمہیں اسی طرح چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز ہے مشکل ہے ہی نہیں۔ تو یہ یہاں اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ ایسا حرکت کرو گے تو تمہارا اتنا بلند مقام ہے، تو پھر کسی بدخلقی یا فحش کلامی یا ایذا رسانے کا معاملہ کرے گے تو پھر دگنا عذاب دیا جائے گا۔ اسی طرح جیسے کسی نے سیدنا حسین کے بیٹے علی زین العابدین سے کہا کہ تم اہل بیت تو بخشائے ہو، تو غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ ہم پر تو وہ قانون زیادہ لاگو ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی بیویوں پر لاگو کیا، کہ ہماری برائی کرنے والے کو دگنا عذاب ہو اور ہماری نیکی کرنے والے کو دگنا ثواب ہو۔ تو بھی نبی کی بیویوں سے گناہ کا ارتکاب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر بھی کوئی حرف آتا تو اس لیے آپ کے ساتھ تکلیف کا باعث ہو۔ تو مطلب اس کا مگر یہ قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ ان کی بیویوں سے کوئی ایسا امکان ہو کہ وہ ایسا کوئی حرکت کریں گی، تو ممکن ہی نہیں ہے ان سے کوئی سوچ رہا ہے بھی نہیں۔ یہ اصل میں شرط کے ساتھ ہوتا ہے، ایسی چیز ہوتی ہے یہ شرط کے ساتھ ہوتی ہے کہ حرکت کرو گی تو ایسا ہوگا۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلایا گیا جیسے سورہ زمر میں آتا ہے لائن اشرقت لَأَحْبَطَنَّ عَمَلَكَ، یا اگر تم شرک کرو گے تو تمہارے اعمال اکارت کر دیے جائیں گے۔ اس طرح دوسری جگہ آتا ہے کہ اگر یہ شرک کریں گے تو ان کی نیکیاں بیکار ہو جائیں گی سارے نبیوں کی۔ اس طرح یہ بھی فرمایا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی کروایا گیا ہے سورہ زخرف میں، قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اگر رحمان کی اولاد ہو تو میں تو سب سے پہلے عابد تھا۔ اور آیت میں دوسرا یہ بھی ان اللہ اراد اللہ ان یتخذ ولدا الاصطفى مما يخلق ما یشاء، اگر اللہ کو اولاد منظور ہوتی تو اپنی مخلوق میں جسے چاہتا پسند فرما لیتا، وہ تو پاک اور یکتا ہے۔ یعنی ان پانچوں آیتوں میں شرط کے ساتھ بیان ہوا ہے کہ ایسا لیکن ایسا ہوا نہیں، ممکن ہی نہیں ہے۔ نہ تو نبیوں سے شرک کرنا ممکن ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ممکن ہے کوئی شرک کریں گے، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے۔ اسی طرح آپ امہات المومنین کی نسبت بھی یہ جو فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی کھلی لغو حرکت کرے گی تو دگنی سزا ہوگی، اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ واقعی ان میں سے کسی نے کوئی ایسی نافرمانی کی یا بدخلقی کی، اور نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے۔ یہ تو صرف سمجھانے کے لیے ہے تاکہ پتہ چلے کہ لوگوں کو کہ اگر نبی کی بیویاں بھی کوئی ایسی حرکت کرے تو ان کے لیے بھی عذاب ہے۔ تو عام تو لوگوں کی تو بات ہی نہیں ہے، عام لوگ تو کریں گے تو ان کو ملنا ہی ملنا ہے، تو نبی کی بیویوں کو اس وجہ سے چھوٹ نہیں ہے کہ وہ نبی کی بیویاں ہیں۔ جیسے ہم پڑھا ہے کہ لوط علیہ السلام کی اور نوح علیہ السلام کی بیویاں، وہ بھی ان کو بھی بڑا عذاب ویسے ہی ملا جیسے دوسروں کو ملا، مگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تو امہات المومنین ہے، اور تو وہ مومنین کے مائیں، بلکہ مومن سے زیادہ مومن کون ہونا ہے؟ تو یہ ان کو صرف یہ ہمیں سکھانے کے لیے یا اس لیے کہ وہ ان کو صرف یہ بتانے کے لیے شرطیہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر ایسا ہو، حالانکہ ایسا ممکن ہے اور نہ ہی ایسا ہوا الحمدللہ۔ اور پھر یہ بتا یقنط من کن رسول، اور تم میں سے جو کوئی فرما برداری کر لے اللہ رسول کی تو پھر اس کے لیے اجر عظیم ہے، پھر اس کے لیے تو اس کا ثواب بھی دوہرا ملے گا۔ یعنی تمہارے لیے
रसूल की फरमाबरदारी और अमल साले पर सवाब भी दुगना है। क्योंकि जिस तरह तुम्हारे गुनाह में अल्लाह और रसूल की नाफरमानी के साथ उनकी ईज़ा भी है, तो इस तरह आपकी फरमा बरदारी पर अताअत के साथ आपकी खुशी भी है। तो दोहरे गुनाह और दोहरे सवाब की एक वजह ये भी हो सकती है कि अज़वाज मुताहरात तो वो उम्मत के लिए नमूना है। उन्हें देखकर किसी ने गुनाह किया तो उनका वबाल उन पर होगा, उन पर भी होगा। और अगर उन्हें देखकर किसी ने अल्लाह और रसूल का इताअत अख्तियार की तो उसका सवाब उन्हें मिलेगा। तो ये मतलब ये कि अल्लाह तबारक व ताला फिर हमें सिखा रहे हैं कि ये जैसे कि उनको कितना, फिर ये बता दे मर रहा था अब वातदना लहा रिज़्क़न करीम, उनको रिज्क करीम भी, जैसे मैंने अभी पढ़ा है कि जी उनसे मुराद रिज्क करीम से मुराद है जन्नत का रिज्क फरमाया, जन्नत जन्नत की जन्नत मिलेगी। तो इससे ज़्यादा तो इज्जत वाला कोई रिज्क है नहीं। मगर उसके अलावा जन्नत के अलावा भी आइंदा होने वाली फतवात में से रिज्क के हवाले से फराखी की बशारत भी है। जो मालिक गनीमत भी रिज्क करीम है, जिसके असूल में रिज्क के साथ फतह की इज्जत भी होती है, तो उनको भी ये दिया गया। तो बाकी अल्लाह तबारक व तआला ने हमें असल में तो ये हमें सिखाने के लिए ये चीज़ें बताई गई हैं कि ये कि किस तरह, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखकर हमारा देखें कि क्या हाल है, कि हम क्या करते जा रहे हैं, हमारी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। हम तो एक दिन भी इस तरह की ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार नहीं है। हमारे रहने सहने का ढंग देख लें, और हमारी तो सारी ज़िंदगी इसी में गुजर रही है कि हमारा मेयार ज़िंदगी, हमारा स्टैंडर्ड किस तरह बुलंद हो, हमारा मकान कितना अच्छा बन जाए, हमारा सोफ़ा कितना अच्छा हो जाए। हमारा हाल तो ये है। आप सब का देखें कि किस तरह का बिस्तर था और किस तरह वो रहा करते थे। वजह ये है कि उनके उनके नज़दीक इस दुनिया की कोई हैसियत नहीं थी। मगर हमारे यहाँ ये कि हमारे सारा कुछ है वो दुनिया दुनिया ही के लिए। दुनिया हमारे लिए बहुत ज़्यादा हैसियत रखती है। और आखिरत में हम उसको ज़्यादा, क्योंकि वो नज़र नहीं आ रही, वो तो उधार है। इसलिए हमें उसके लिए इतनी मेहनत भी नहीं कर रहे, और ना ही हमें उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा फिक्र भी हम देखना ये कितनी है। और ख़ास तौर से ये जो आयत है या ये जो सूरा है, ये असल में तो औरतों के लिए ये, और फिर दम दूसरी एक ये, और फिर उसके बाद जो सूरा है नूर है, ये दोनों जो सूरतें हैं ये तो इसी औरतों के, खास औरतों के मामलात पे बयान हुई हैं। तो ये हमें देखना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमसे क्या चाहते हैं और हम क्या करने लगे हैं। क्योंकि ये सारी इस्लाहात के लिए है कि जितनी भी इस्लाहात इस्लामी माशरे में क्या कुछ हो रहा है। और हम आगे जिस दिन तक पढ़ेंगे तो हमें भी चाहिए कि कम से कम कोशिश करनी चाहिए। और ये नहीं कि एक कान से सुनी और दूसरे से निकाल दी। हमारा मकसद भी यही है कि इसको सुने तो फिर से अमल भी किया, जितना इल्म आता है फिर उसमें अमल भी करना चाहिए। वरना इल्म इल्म के मुताबिक पूछा जाएगा, इतना तुमने हासिल किया, उसके मुताबिक तो अमल क्या किया। अमल नहीं होगा तो फिर उसकी तो कोई फिर अहमियत ना हुई। इसलिए हम आगे जितने भी आदाब आ रहे हैं हमारे लिए, जो कह दें कि मुस्लिम माशरा कैसा होना चाहिए, उसके मतलब हिदायत है, उन पर कोशिश करनी चाहिए कि हमें उन पर पूरा अमल करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें हिम्मत भी दे और हमें इस पर तौफीक भी दे कि हम उस पर अमल करें। और अल्लाह तबारक व तआला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसे ज़िंदगी को बताया नमूना, इसी तरह औरतों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहहरात को भी औरतों के लिए नमूना बना दिया। तो अल्लाह तबारक हम सबको उसी तरह ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।